بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ایک جنگل میں بندروں کا ایک جھنڈ رہتا تھا۔ چونکہ اس جنگل میں پھل بہت زیادہ تعداد میں تھے، اس لیے وہ بندر بہت اطمینان اور خوشی سے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سائنسدان اپنی بیٹی کے ساتھ اس جنگل میں ریسرچ کے لیے آیا۔ سائنسدان خود تو پودوں کے سیمپل اکٹھے کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور چلا گیا، مگر اس کی لڑکی خیمے کی تزئین و آرائش کے لیے پیچھے رہ گئی۔ اس نے پہلے زمین پر ایک پرانا قالین بچھایا، اس قالین پر بستر لگایا اور درمیانی ٹیک سے لالٹین لٹکائی، اور اس کے عین نیچے ایک چھوٹی سی میز پر سجاوٹی سیبوں کا ایک بھرا ہوا پیالہ رکھ دیا، جو دیکھنے میں بہت خوبصورت اور تازہ لگ رہے تھے۔ تمام بندر درختوں پر بیٹھے ان مصنوعی سیبوں کو لالچ سے دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی خیمے کے سامنے کی جگہ صاف کرنے کے لیے ذرا باہر نکلی تو ایک بندر نے تیزی سے جھپٹا مارا اور ایک مصنوعی سیب اٹھا لیا۔ اس لڑکی کی نظر اسی وقت اس بندر پر پڑ گئی۔ اس نے بندوق اٹھا کر نشانہ لیا اور فائر داغ دیا، مگر اتنی دیر میں وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ بھاگنے کے بعد تعقب کرنے پر جب یقین ہو گیا کہ پیچھے کوئی نہیں ہے، تمام بندر رک گئے۔ سیب لینے والے بندر نے ہاتھ بلند کر کے سب کو سیب دکھایا۔ سب بندر حیرت سے اس بندر کو دیکھنے لگے اور اس کو خوش قسمت قرار دینے لگے کہ اس کے ہاتھ اتنا پیارا سیب لگ گیا ہے۔ اس کے بعد سب بندر کوشش کرنے لگے کہ ایک بار اس مصنوعی سیب کو ہاتھ لگا کر دیکھ سکیں۔ اس بندر نے سب کو پیچھے کیا اور مصنوعی سیب لے کر درخت کی سب سے اونچی شاخ پر جا بیٹھا اور اس سیب کو کھانے کے لیے منہ میں لے کر دبایا، مگر یہ مصنوعی سیب بہت سخت پلاسٹک کا بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بندر کے دانتوں میں درد ہونے لگا۔ 2-3 بار کوشش کی، مگر ہر بار اسے درد ہونے لگتا۔ وہ دن بندر نے شاخ پر بیٹھ کر بھوکے پیاسا رہ کر گزارا۔ پھر شام کو جب تمام بندر آئے تو وہ بندر نیچے اتر آیا اور تمام بندر اس سیب کو اس بندر کے ہاتھ میں دیکھ کر احترام سے دیکھ رہے تھے، چونکہ اس کے ہاتھ میں اس وقت بھی وہ سیب موجود تھا۔ جب بندر نے دیکھا کہ سب بندر اس کو احترام سے دیکھ رہے ہیں تو اس نے اس سیب پر اپنی پکڑ اور بھی مضبوط کر دی۔ اب دوسرے بندر پھلوں کی تلاش میں نکل گئے اور تیزی سے ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگاتے ہوئے پھل توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ چونکہ مصنوعی سیب اس بندر کے ہاتھ میں تھا، اس لیے وہ درخت پر نہیں چڑھ سکا اور وہ اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا اور یہی سلسلہ اگلے کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ دوسرے بندر اس کے ہاتھ میں وہ سیب ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرتے، مگر اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے۔ بہرحال وہ اتنا نڈھال ہو چکا تھا کہ اس کو اپنا آخری وقت نظر آنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر اس کو کھانے کی کوشش کی، مگر اس بار بھی نتیجہ مختلف نہ تھا۔ اس مرتبہ بھی اس کے دانت درد کر رہے تھے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے لٹکے ہوئے درختوں پر پھل نظر آ رہے تھے، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ درختوں پر چڑھ سکتا۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی اور اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کی گرفت مصنوعی سیب پر ڈھیلی ہو گئی اور وہ مصنوعی سیب اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گیا۔ شام کو باقی بندر جب واپس آئے تو انہوں نے اس کی لاش دیکھی۔ اس کی لاش پر کچھ آنسو بہائے، افسوس کیا اور اس کی لاش کو پتوں سے ڈھانپ کر دفن کر دیا۔ ابھی وہ اتنا کر ہی رہے تھے کہ ایک دوسرے بندر کو وہ مصنوعی سیب ملا۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کر کے سب کو وہ سیب دکھایا۔ میرے محترم عزیز دوستو، اس دنیا کی مثال اس پلاسٹک کے سیب کی طرح ہے کہ اس دنیا سے کچھ نہیں ہوتا، اور بلکہ اس کو دیکھنے والے اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ہاتھ میں رکھنے کا دعوے دار بالآخر اس دنیا سے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، اور نیز یہ کہ جھوٹا دکھاوا انسان کو پہلے تھکا دیتا ہے اور پھر اسے مار ڈالتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔